السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں شاہد امجدی چینل۔ اگر آپ اس ویڈیو پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوسرے تک شیئر کر دیں۔ آج کی اس ویڈیو میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے جس طرح جینٹس کو نائٹ فالس ہوتا ہے، کیا اس طرح لڑکیوں کو بھی ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں، خود اپنا اعمال صحیح کریں، خود اپنا مسئلہ صحیح کریں اور دوسروں کو بھی آپ مدد کریں۔ تو اب میں ویڈیو کو شروع کرتا ہوں۔ جیسے کہ میں نے تھمبنیل پہ لکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرم نہیں آتا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حق بات کہنے میں شرم نہیں آتا۔ وہ حق بات کہنے سے اس کو شرم نہیں آتا، نہ ہی اسے حیا آتا ہے۔ تو پھر ہم لوگ کو بھی چاہیے کہ کسی بھی اچھی بات کہنے پہ، حق بات کہنے پہ شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اب میں اصل مدعے کی طرف آ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ام المومنین، صحیح و بخاری شریف کی یہ حدیثیں ہیں، ان سے روایت ہے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو حق بات کرنے میں شرم نہیں آتا؟ تو اس پہ حضور فرماتے تو کیا ہوا؟ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ام سلمہ، عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے اور ان کو چاہیے کہ نہا لیں۔ تو ام سلمہ کہتے ہیں، ہاں جی حضور۔ تو پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منہ پہ ہاتھ ڈھانک لیتے ہیں، اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی، کیا عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرماتا، ہاں عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے، عورتوں کو بھی نائٹ فالس ہوتا ہے، جس طرح مرد کو نائٹ فالس ہوتا ہے، جس طرح مرد کو احتلام ہوتا ہے اسی طرح عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ اگر عورت کو احتلام نہیں ہوتا تو پھر وہ بچہ کس طرح مشابہ ہوتا ہے، کس طرح مشابہ رکھتا ہے؟ مطلب اگر عورتوں کو احتلام نہیں ہوتا تو پھر جو اس کا بچہ ہے وہ عورت کی شکل میں کیوں آتا ہے؟ عورت کی طرح ہاتھ پیر وغیرہ ساری چیزیں انسان کے جسم کیوں بن کر آتا ہے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عورت حیض والی حالت میں ہے تو ان کو چاہیے کہ قرآن نہ پڑھیں۔ غسل کرتے وقت بہت سے لوگ ایسے کام کرتے ہیں کہ جو غسل کرتے ہیں تو ٹھنڈی کے دن ہو یا گرم، اکثر ٹھنڈی کے دن میں ہوتا ہے کہ وہ لوگ کرتے کیا ہے کہ جب نہانے بیٹھ جاتے ہیں، چاہے باہر میدان میں ہو چاہے گھر کے اندر ہوں، ٹھنڈا پانی ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں، یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار یا جبار یا حنان یا منان، بہت سارے قسم کے دعائیں لوگ پڑھتے رہتے ہیں۔
گھر میں جنوب ہوتا ہے، جب میاں بیوی ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں صحبت کرنے کے بعد تو وہ جنوب ہو جاتے ہیں، اور اس وقت تک فرشتے گھر میں نہیں جاتے جب تک کہ مرد ہو چاہے عورت ہو وہ نہا لے، غسل نہ کر لے، جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں اس وقت رحمت کے فرشتے نہیں جاتے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے کہ لوگ ناپاکی کے حالت میں رات گزار دیتے ہیں، صبح گزار دیتے ہیں، دوپہر گزار دیتے ہیں، اور یہ خیال نہیں کرتے کہ رحمت کے فرشتے ہم سے دور ہو رہے ہیں، ہمارے بدبو سے دور ہو رہے ہیں۔ نجاست بہت غلیظ چیز ہوتی ہے، جیسے لوگ ناپاک ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ فوراً ہم نہا دھو کر صاف ہو جائیں، پاک ہو جائیں، ستھرا ہو جائیں، نجاست سے دور ہو جائیں، تب جا کے رحمت کے فرشتے آئیں گے۔ اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں کسی بھی جاندار کا، جس میں جان ہوتی ہے، اس گھر میں تصویر اس کا رکھنا، کتے کو پالنا اور جنوب رہنا، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ اور جس کو نہانے کی ضرورت ہے تو اس کو مسجد میں نہیں جانا چاہیے، اسے طواف نہیں کرنا چاہیے، اسے قرآن مجید نہیں چھونا چاہیے، یا اس کے حاشیے کو یا جلد کو نہیں چھونا چاہیے، نہ اس کو ناپاکی کے حالت میں قرآن پڑھنا نہیں چاہیے، اور کسی بھی تعویذ کو ناپاکی کی حالت میں لکھنا نہیں چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ناپاکی کی حالت میں آپ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر اس طرح کرنا حرام ہے اور آپ کو گناہ ہوگا۔ اور ناپاکی کے حالت میں قرآن مجید کی کسی بھی آیت کو آپ پڑھ نہیں سکتے، کیونکہ آپ کا پڑھنا ناپاکی کی حالت میں حرام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں نہ اسے ہم چھو سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں، تب کیا کریں؟ کیا ہم کھانا کھاتے وقت بسم اللہ بھی نہیں پڑھ سکتے؟ یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے، تو آپ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ جب چھینک آئیں تو آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھ سکتے ہیں۔ کسی میت کی آپ نے خبر سنا تو آپ پڑھ سکتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جبکہ آپ کا مقصد قرآن پاک کی تلاوت کرنا نہ ہو، آپ کی نیت یہ نہ ہو، صرف یہ نیت ہو کہ میں خدا کا شکر کر رہا ہوں، میں مصیبت پہ یہ دعا پڑھ رہا ہوں، تب تو آپ کا درست ہے۔ اگر آپ تلاوت کی نیت سے ایک بھی آیت پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے پڑھنا حرام ہے۔ اور وضو قرآن مجید پڑھنا، بے وضو قرآن مجید پڑھنا جائز ہے، مگر بے وضو قرآن کو چھونا یا کسی آیت کو چھونا یہ حرام ہے۔ اور بے وضو آپ قرآن مجید پڑھ سکتے، اس میں کوئی بات نہیں ہے، مگر آپ پاکی کے حالت میں کسی بھی آیت کو اور بے وضو نہیں چھو سکتے، ٹھیک ہے؟ اور قرآن مجید کی ترجمہ چاہے ہندی میں ہو، چاہے عربی میں ہو، چاہے وہ فارسی میں ہو، کسی بھی زبان میں ہو، ناپاکی کے حالت میں آپ نہیں پڑھ سکتے۔ کہ حالت میں ہیں تو کیا ہم درود شریف بھی نہ پڑھیں، کوئی دعا بھی نہ پڑھیں؟ تو آپ ناپاکی کے حالت میں یا بے وضو درود شریف پڑھ سکتے ہیں اور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ آپ پاک صاف ہو جائیں اور غسل سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد آپ پڑھیں تو بہتر ہے۔ اگر بہت زیادہ ضروری ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، مگر منہ دھو لیں، کلی کر لیں۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ آپ جان لیں کہ قرآن مجید سب سے کیا کرنا چاہیے کہ اوپر رکھنا چاہیے۔ بعض گھروں میں لوگ کیا کہتے ہیں، قرآن رکھتے ہیں اور قرآن کے اوپر بہت سارے کتابیں بھی رکھ دیتے ہیں، تو اول جو قرآن مجید ہیں وہ سب کتابوں سے اوپر ہونا چاہیے، اس کے اوپر کوئی کتاب نہیں رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور ناپاکی کے حالت میں ہیں چاہے بے وضو ہیں تو آپ اذان کا جواب دے سکتے ہیں، اس میں کوئی بات نہیں ہے، کوئی کراہت نہیں ہے۔ اور کتاب پر کوئی دوسری چیز نہ رکھی جائے، حتیٰ کہ قلم دبات وغیرہ کوئی بھی چیز آپ سمجھ لیں قرآن مجید کے اوپر نہ رکھی جائے۔ اور اس کہ آج کل ہمارے شادیوں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ دسترخوان پہ، بستر پہ، چادر پہ، بہت سارے جگہوں پہ اللہ کا نام لکھ دیتے ہیں، لوگ محمد کا نام لکھ دیتے ہیں، لوگ دسترخوان پہ شعر و شاعری کرتے ہیں، لوگ اگر تکیے پہ لکھ رہے ہیں، اگر اس سے شفا مقصد ہے کہ ہم اس سے لکھ رہے ہیں اور ہمیں آرام ملے گا تو آپ لکھ لیں، چل جائے گا۔ مگر آپ کا صرف فیشن ہو، دکھاوا ہو،
अच्छा लगने के लिए, खूबसूरती लगने के लिए अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर ऐसे करने को मना किया गया है। आप ऐसा नहीं कर सकते। दस्तरखान पे कोई उर्दू कलाम नहीं लिख सकते हैं, और ना ही बिस्तर पे, ना ही चादर पे, ऐसा सब करना मना है। ठीक है, अगर आप इसकी वीडियो अच्छा लगे तो आप दूसरे तक शेयर करें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।